آپ تو جانتے ہو نا اس کی کیا حقیقت ہے. مطلب کوئی پچھتاوا ہے, مطلب جو آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اپنے دور میں جو نہیں ہونا چاہیے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں دیکھیے, اگر 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لینا کوتاہی ہے تو میں نے شاید کوتاہی کی ہے. اگر حریت کو بات چیت کے لیے انوائٹ کرنا کوتاہی ہے تو میں نے کوتاہی کی ہے. اگر اتنا بڑا ڈیلیگیشن وہاں سے لانا بات چیت کے لیے, سیز فائر کرانا اگر کوتاہی ہے تو میں نے کوتاہی کی ہے. جو الائنس میں وہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ وہ چارہ نہیں تھا اس کے بغیر. نہیں, کیا کرتے آپ, یا تو آپ نے کھلا میدان چھوڑنا تھا BJP کے لیے. آپ جتنے آپ نے MLA خرید کے سرکار بناؤ. تو میں کہتی ہوں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس قسم کا ماحول آپ نے کیوں بنایا ہو جموں کشمیر میں؟ آپ کیوں ڈرتے ہو جموں کشمیر کے لوگوں سے؟ کشمیری تو ایسے بیٹھا ہوا ہے. اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے راجناتھ سنگھ جی, انہوں نے آفر دی کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. کتنی بار؟ 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار انہوں نے وہ آفر دی. حریت والوں کے ساتھ بات چیت کریں گے, حریت والوں نے دروازے بند کر دیے. نوجوانوں کی میں نے 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لی, پر ایک دن بھی پتھراؤ بند نہیں ہوا. اسی تہس نہس سے جموں کشمیر کو بچانے کے لیے مفتی صاحب نے زہر کے گھونٹ پی لیے, میں نے زہر کا گھونٹ پی لیا. جتنی بھی ریکروٹمنٹ آج ہو رہی ہیں سب میں سکیمز ہیں. کوئی ریکروٹمنٹ ہے جس میں سکیم نہیں ہے؟ میں نے کہا میں آج آگ میں کود رہی ہوں آپ کے کہنے کے مطابق, آپ کے کہنے کی وجہ سے, آپ کے دباؤ کی وجہ سے, اور چیز مفتی صاحب کی کمٹمنٹ کی وجہ سے. مجھے نہیں معلوم میں اس آگ سے باہر نکلوں گی نہیں. تو میرے وقت میں بتائیے ایک ریکروٹمنٹ جو یہاں نوجوانوں کی ہوئی, SSB اس میں کہیں کوئی دھاندلی ہوئی ہے. پولیس میں میرے بہت ریکروٹمنٹ ہوئی اس وقت, کہیں کوئی دھاندلی ہوئی, کسی کو کوئی شکایت ہوئی, کوئی عدالت کیا. میں نے BJP کو اپنا ایجنڈا یہاں لاگو کرنے نہیں دیا, میں نے اپنا ایجنڈا لاگو کیا. مگر لوگوں کا جو ریسپانس تھا وہ اتنا مطلب سخت تھا کہ میرے لیے بہت مشکلیں پیدا ہو گئی. PDP اس وقت مجھے لگتا ہے ایک واحد آواز ہے. 370 کی بحالی کے لیے, 35 کی بحالی کے لیے ایک الائنس بنائی تھی, وہ PhD کی صورت میں ہمارے سامنے. دیکھیے PhD کوئی اپنے لیے کچھ نہیں ہے, ان کا یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو جماعتیں یہاں پر ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے, مجھے کہنا نہیں چاہیے, جب ہماری جماعتیں یہاں صرف الیکشن کہتے ہیں. الیکشن ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. اس وقت صدر ریاست زندہ تھا. اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور پہلے یہ کہ حال ہی میں آپ کا جو پارٹی کا الیکشن ہوا, آپ ری الیکٹ ہوئی ہے ایز پریزیڈنٹ آف پارٹی, تو کیا لاہعمل رہے گا آنے والے 3 سال کے؟ نہیں دیکھیے, ہماری جو جماعت ہے یہ تو ایک جدوجہد کا نام ہے. اس کا مقصد خالی الیکشن لڑ کے پاور کی بات نہیں ہے. اس میں ایک ہمارا ایک ایجنڈا ہے, ایک مفتی صاحب کا ایک ویژن رہا ہے کہ جموں کشمیر کو کس طرح سے اس مصیبت سے باہر نکال کے پیس وتھ ڈگنیٹی, امن کی بات عزت کے ساتھ, تو وہ اسی طرف میں میری جدوجہد پہلے بھی رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی. اس کے لیے پارٹی کا مضبوط ہونا, کیونکہ PDP اس وقت مجھے لگتا ہے ایک واحد آواز ہے جو کسی حد تک جو جموں کشمیر کے لوگوں کی جو تکلیف ہے اس کے بارے میں بات کر پاتی ہے. حالانکہ اس کے لیے ہمیں بڑی قیمتیں چکانی پڑتی ہیں. تو ہماری پارٹی کا یہ جدوجہد جاری رہے گی کہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے, دیرینہ مسئلہ ہے, جو 370 کے ختم ہونے سے پہلے بھی تھا, وہ آج بھی ہے اور آج زیادہ پیچیدہ ہو گئے. اس کے ریزولوشن کے لیے جموں کشمیر کا انسان جو ہے سر اٹھا کے ملک کے اندر جی سکے, اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. تو اس کے لیے آپ نے کوئی ممبرشپ ڈرائیو اس قسم کا کچھ شروعات کی؟ نہیں, ممبرشپ ڈرائیو تو ہماری ہر سال چلتی رہتی ہے. 2 سال کے تک ہمارا کارڈ بنتا ہے, تو ممبرشپ ڈرائیو تو ہماری چلتی رہتی ہے پارٹی کے لیے, کیونکہ ہماری پارٹی کے پاس, ہمارے پاس تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ہماری پارٹی کے پاس پارٹی کو چلانے کا. تو ایک تو ممبرشپ ہوتی ہے, کمٹمنٹ ٹو دا ایجنڈا ہمارے ساتھ, اور اس کے علاوہ اسی پیسے سے ہمارا دفتر وغیرہ بھی چلتا ہے. تو اس لیے ممبرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو پارٹی کا مینیفیسٹو, پارٹی کا ایجنڈا یا جو پارٹی کا منشور جو سیلف رول ہے, تو اس کو کس طریقے سے اب آگے لے جائیں گے آپ؟ اسلم صاحب, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے جموں کشمیر کے مسئلے کا. اگر کوئی حل ہے تو وہی مفتی صاحب کا ویژن ہے, سیلف رول, جس میں یہ ہم کہتے ہیں بار بار کہ یہ جو
راستے ہیں ہر طرف سے, نہ صرف جو دوسرے کشمیر کے ساتھ راستہ ہے یا پاکستان کے ساتھ جو راستہ ہے, نہیں, جو سینٹرل ایشیا سے ہمیں کنیکٹ کرتا تھا, جہاں سے ہمارے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ صاحب تشریف لائے ہیں, اور اس کے بعد اسلام یہاں آیا. یہ جو ہمارے ہینڈی کرافٹس ہے, باقی جو ہمارے جو لوگ جن کو کہتے ہیں کشمیریوں کے جو ہینڈی کرافٹس جو لوگ جانتے ہیں, ان کے ہاتھ سونے کے ہیں, تو ہاتھ سونے کے بنانے میں ان کا بہت اہم رول رہا ہے. وہ راستے کھل جائیں. جو سیکورٹی فورسز, اگر یہ سرکار اس وقت دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں حالات سب ٹھیک ٹھاک ہیں, تو سیکورٹی فورسز کو بیرکس میں واپس جانا چاہیے. تو میں کہتی ہوں اگر حالات ٹھیک ہے تو سیلف رول میں یہ ہے کہ آپ سیکورٹی فورسز کو بیرکس میں واپس بھیج دیجئے, بستیوں سے سیکورٹی فورسز کو باہر نکالیے. یہ سیلف رول کی بہت اہم کڑی ہے. اس کے بعد جو ہمارے اثاثے ہیں, جس میں سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے پاور پروجیکٹس, ہمارا پانی ہے, اس کو کمپنسیٹ کرے ہمیں, تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمیں آپ سے خدا نخواستہ ہر وقت بجلی کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور دونوں اس کشمیر اور اس کشمیر کے بیچ میں ایک رابطہ قائم ہو, نہ صرف آنے جانے کا, بلکہ ایک ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ ایک وقت یہاں کے لوگ یہاں پر آ کے وہاں کے ریپرزنٹیٹیوز ملے اور ایک بار وہاں جا کے ملیں, تاکہ جموں کشمیر اکٹھا جیسا ہو جائے. کیونکہ ہماری پارلیمنٹ بھی کہتی ہے وہ کشمیر بھی اس کشمیر کا حصہ ہے. تو اگر حصے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ سال میں 2 بار ملیں, جو ہماری پرابلمس ہیں انوائرمنٹ کو لے کے, ٹورزم کو لے کے, باقی ہارٹی کلچر کو لے کے, اس کو مل کے ہم حل کریں, اس کا کوئی علاج ڈھونڈا کریں. تو یہ سیلف رول کے بغیر تو اور کوئی مجھے نہیں نظر آتا ہے. سیلف رول واحد ایسا حل ہے جس میں نہ ہمارے ملک ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ ہے اور نہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے, اور دونوں جو ہے سٹیٹس کو مینٹین ہوتے ہوئے بارڈر ایرلیونٹ ہو جاتے ہیں. جموں کشمیر جو ایک قید خانہ بن چکا ہے, جس کو میں کہتی ہوں کھلی جیل ہے, خاص کر 2019 کے بعد. اس کے راستے جب ہر طرف جڑ جائیں گے تو لوگ اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں. تو اس بارے میں باخبر تھی آپ کو پتا تھا کہ بی جے پی کے ایجنڈے میں تھا پہلے ہی آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کرنا یا 335 کو, تو آپ کو پتا تھا کہ بی جے پی نے کر کے دکھایا. تو جب آپ نے الائنس کی تھی, شاید سوچ سمجھ کر کی ہوگی کیونکہ جموں کا بھی تھا, تو جو لوگوں کے خدشات ہے پی ڈی پی کو نہیں کرنا چاہیے تھا, جبکہ ان کا آلریڈی عزائم تھے یہ ختم کرنے کا, تو کیا بتائیں؟ تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی آ رہا ہے یا ہمارا گھر لوٹنے کے لیے, اس کو آپ روکنے کی کوشش نہیں کرو گے, کیسے روکو گے اس کو؟ ہم نے کیسے روکا 3 سال بی جے پی کو؟ کرنے دیا کیا 3 سال جب تک مفتی صاحب 10 مہینے تھی, میں 2 سال تھی, ہم نے ان کو 370 کو ہاتھ لگانے دیا؟ کر سکے یہ؟ جب آپ کو پتہ ہے کوئی حملہ ور آ رہا ہے, اس کی نظر آپ کے گھر کے اوپر, جو بھی آپ کے گھر کے اندر اثاثے ہیں اس کی یہ سب لوٹ کے لینا چاہتے ہیں, تو کیا کرو گے آپ؟ جنگ تو کر نہیں سکتے. کیونکہ مفتی صاحب سمجھتے تھے جو بی جے پی کی سرکار آئی, نریندر مودی کی سرکار آئی, یہ کوئی ایک الیکشن کی بات نہیں ہے, یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے, اور اسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, اور اسی سے جموں کشمیر کو بچانا پڑے گا. اور اس بچاؤ کے لیے کبھی کبھی آپ مفاہمت کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں. یو ہیو ٹو انگیج ایون ود دا اینیمی. یہ تو ہمارے اینیمی نہیں, اپوزیشن کہہ سکتے آپ ان کو. آپ تو پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں, آپ تو چین کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں, ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تو ملک میں ایک چنی ہوئی سرکار تھی, آپ ان کو کیسے اگنور کر سکتے تھے جب جموں میں ان کی 25 اور کشمیر میں 2 سیٹیں تھیں, تقریباً 28 سیٹیں ان کے پاس تھیں. آپ کیسے ان کو دھتکار سکتے تھے؟ پھر جو 2019 میں ہوا وہ 2015 میں ہو جاتا. ہم نے تو کوشش کی روکنے کی, ہم نے تو کوشش کی بچانے کی. یعنی جو الائنس ہوئی وہ آپ جسٹیفائی کر رہے کیونکہ چارہ نہیں تھا اس کے بغیر. نہیں, کیا کرتے آپ؟ یا تو آپ نے کھلا میدان چھوڑنا تھا بی جے پی کے لیے, آؤ جتنے آپ نے ایم ایل اے خرید کے سرکار بناؤ, اور جو کام انہوں نے چوری انکانسٹیٹیوشنلی کیا 370 کو ہٹانے کے لیے, وہ اسمبلی کے ذریعے کرواتے تو کیا کرتے آپ؟ ابھی تو کم سے کم آپ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ دلیل دے سکتے ہو. آپ نے خود بھی سنا سپریم کورٹ میں جیسے دلائل دی کپل سبل اور دوسرے وکیلوں نے, کہا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, کیونکہ جموں کشمیر کی اسپیشل پوزیشن 370 کو جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بغیر کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. وہ ریکمنڈ کر سکتا ہے, اسمبلی کر سکتی ہے, یہاں کا کیبنٹ ہو سکتا تھا, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہو سکتی تھی, وہ تو تھی نہیں. تو اگر آپ بی جے پی کو دھتکارتے, میدان کھلا چھوڑتے, آپ کو لگتا ہے وہ یہاں سرکار نہیں بناتے؟
آپ کو یقین ہے نہیں بناتے وہ. اور کیا وہ ان شرطوں پہ سرکار بناتے جن پہ ہم نے بنائی کہ 370 کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے, پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہے, حریت سے بات کرنی ہے, پاور پروجیکٹ واپس دینے ہیں, آرمی کو سویلین ایریا سے باہر نکالنی. اور ٹٹو گراؤنڈ کب شروع ہوگا اس کا نکالنا؟ جو سری نگر کا ٹٹو گراؤنڈ ہے اس کی شروعات کس نے کی؟ اور جو مفتی صاحب پہلی ٹرم میں یہاں چیف منسٹر بنے تو اننت ناگ کی جو زمین ہے یونیورسٹی کی وہ آرمی کے پاس کس نے خالی کروائی؟ کئی جگہ پہ ہم نے آرمی کیمپس اٹھائے. یہ تو مفتی صاحب کا ایک ویژن تھا نا, اسی کو وہ آگے چلانا چاہتے تھے, اور ساتھ میں جموں کشمیر میں جو کچھ ہے اس کو بچانا چاہتے تھے. مفتی صاحب تو کوئی ایسے ویسے لیڈر نہیں تھے, وہ سمجھتے تھے بی جے پی کی کیا, مودی جی کی کیا سائیکی ہے. مگر اگر آپ یا تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہو آپ کسی کے ساتھ لڑ سکو, وہ تو آپ کے پاس نہیں تھی. اگر ہمارے پاس اپنی 40-45 سیٹیں ہوتی تو ہم بول سکتے ہیں کہ بھائی ہماری اپنی سیٹیں, ہم اپنی سرکار بنائیں گے. آپ کے پاس وہ تھی نہیں, آپ بہت ہی ونریبل پوزیشن میں تھے. یہ جو انہوں نے آج کی ہے تو 2015 میں بھی کر سکتے تھے. اب کیسے روکتے آپ؟ یہ تو سب کچھ استعمال کرتے ہیں, پیسہ استعمال کرتے ہیں, دباؤ استعمال کرتے ہیں, ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں. جو آج یہ تہس نہس کیا ہے انہوں نے, اسی تہس نہس سے جموں کشمیر کو بچانے کے لیے مفتی صاحب نے زہر کے گھونٹ پی لیے, میں نے زہر کا گھونٹ پی لیا. جس وقت میں نے سرکار بنانے کا فیصلہ کیا 3-4 مہینے کے بعد, تو سب سے پہلی جو تقریر میں نے اپنے جو ہمارے لیجسلیچر پارٹی تھی ان کو یہ کہا, میں نے کہا میں آج آگ میں کود رہی ہوں آپ کے کہنے کے مطابق, آپ کے کہنے کی وجہ سے, آپ کے دباؤ کی وجہ سے, اور چیز مفتی صاحب کی کمٹمنٹ کی وجہ سے. مجھے نہیں معلوم میں اس آگ سے باہر نکلوں گی نہیں, مگر میں چاہتی ہوں جس مقصد کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا, اگر وہ مقصد پورا ہو جاتا تو مجھے اپنے جلنے کی کوئی ملال نہیں ہے. میں جلنے کے لیے تیار ہوں اپنے باپ کے فیصلے کے اوپر, مگر جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کیا وہ پورا ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا مقصد تھا 370 کو بچانا. تو ہم نے تو جو کر سکتے تھے کر لیا. تو جب میڈم سپورٹ واپس لیا گیا آپ باخبر تھی؟ اندازہ مجھے تھا, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو ہمارا ایجنڈا چل رہا ہے, دیکھیے مجھے بتائیے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانا اور 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لینا, کون کر سکتا تھا ایسا؟ بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانا اور حریت کو لیٹر لکھنا کہ دلی سے بہت بڑا یہ جو آ رہا ہے ایک گروپ آ رہا ہے, ڈیلیگیشن آ رہا ہے, بڑے بڑے سینئر منسٹر, ارون جیٹلی تھے اس میں, راجناتھ سنگھ تھے, رام ولاس پاسوان تھے, سیتارام یچوری, غلام نبی آزاد, یہ مسٹر کھرگے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے کانگریس کے, اویسی. اور ان کو لیٹر لکھا, مجھ سے آج تک کسی چیف منسٹر نے حریت والوں کو لیٹر لکھا ہے, دعوت دی, آپ بات چیت کر لیجئے. میں نے کیا یہ, مگر انہوں نے دروازے بند کر دیے. یہ بھی ہمارا ایجنڈا تھا, پی ڈی پی کا ایجنڈا. اس کے بعد سیز فائر 1 مہینے کا ہوا. آپ نے کبھی سنا ہے جموں کشمیر میں سیز فائر ہوا؟ ایک بار واجپئی جی نے کیا تھا, اور وہ 15 دن کے بعد کیوں ختم ہوا مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ بخوبی جانتے ہیں کیوں اس کو وہ واپس لینا پڑا. مگر 1 مہینے تک سیز فائر چلا, یا ایک طرفہ سیز فائر چلا, ملیٹنٹ نے سیز فائر نہیں کیا. ایسا کبھی ہو سکتا تھا؟ 2 منسٹر میں نے, آپ نے دیکھا کہ آج کل جو پورے ملک میں وہ جو پہلوان بچیوں کی جس نے زیادتی کی ہے وہ کھلا گھوم رہا ہے. مگر میں نے 2 منسٹر بی جے پی کے ڈراپ صرف اس لیے کیے کیونکہ انہوں نے جو ریپسٹ تھے ان کی ریلی میں, ان کے سپورٹ میں ایک ریلی نکالی اور اس کا وہ حصہ بن گئے. تو یہ سب چیزیں کس نے کی؟ یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ اور کتنی بار اس وقت کے جو ہوم منسٹر تھے راجناتھ سنگھ جی, انہوں نے آفر دی کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. کتنی بار؟ 1 بار, 2 بار, 3 بار, 10 بار انہوں نے وہ آفر دی. تو ایجنڈا تو پی ڈی پی کا چل رہا تھا. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ لوگوں کو ہم سمجھا نہیں سکے کہ بھئی یہ جو سرکار ہے یہ ایک آپ کی حفاظت ہے. بی جے پی کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے تاکہ سرکار کا حصہ بن کے یہ خدا نہ خواستہ یہاں تہس نہس نہ کرے سب کچھ جو ان کا اپنا ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ سے. تو یہ تو مجھے تو کیسے ملال ہو سکتا تھا؟ مجھے معلوم تھا کہ اگر حالات اسی طرح خراب ہوتے رہے, اگر لوگ جو ہیں رسپانس نہیں دیں گے کہ یہ جو پتھراؤ ہے, افراتفری یہ بند نہیں ہوگی, تو بی جے پی تو لے لے گی اپنا. اس میں کتنی صداقت تھی کہ آپ سوچ رہی تھی کہ شاید پی ڈی پی واپس لے رہے ہیں سپورٹ؟ اس میں ہے صداقت کچھ؟ اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی میں غلط بات نہیں بتاؤں گی آپ کو, کیونکہ میں چاہتی تھی کسی طریقے سے
جو مفتی صاحب نے ایک مفاہمت کی ہے ایک بڑے مقصد کے لیے، وہ مقصد میں پورا کر سکوں. اس میں یہ آپ کو یاد ہے ٹٹو گراؤنڈ کے لیے میں نے بہت کوشش کی، فائل ریڈی بھی تھی وہاں پر، مگر جب یہاں حالات خراب ہو گئے وہ ہاتھ پیچھے کھینچتے تھے. حریت والوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، حریت والوں نے دروازے بند کر دیے. نوجوانوں کی میں نے 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لی، پر ایک دن بھی پتھراؤ بند نہیں ہوا. اور میرے وقت میں بتائیے جتنی بھی ریکروٹمنٹ آج ہو رہی ہیں سب میں اسکیمس ہیں. کوئی ریکروٹمنٹ ہے جس میں اسکیم نہیں ہے؟ مگر میرے وقت میں بتائیے ایک ریکروٹمنٹ جو یہاں نوجوانوں کی ہوئی، SSB کی سروس جو بھی کوئی بورڈ ہے اس میں کوئی ہو، اس میں کہیں کوئی دھاندلی ہوئی ہے. پولیس میں میرے بہت ریکروٹمنٹ ہوئی اس وقت، کہیں کوئی دھاندلی ہوئی، کسی کو کوئی شکایت ہوئی، کوئی عدالت کیا. تو ہم نے تو اپنے حساب سے بہت اچھا چلایا. مگر چونکہ BJP کو لگا کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں اس سرکار کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں PDP کا ایجنڈا چل رہا ہے، اور پورے ملک میں ان کی جو ہے ایک حساب سے ماحول خلاف ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہے وہ مدراس کا ایک بچہ جو ٹریول کر رہا تھا، بس میں پتھر لگا وہ مر گیا، چھوٹا سا لڑکا تھا. تو جب اس قسم کی امیجز باہر ملک میں گئی تو BJP کو لوگوں نے بولا یہ تو تم تو بڑی باتیں کرتے تھے، ہم کشمیر کو سیدھا کریں گے، ٹھیک کریں گے، یہ تو سارا الٹا ہو رہا ہے. اور وہاں کیا ایجنڈا ہے؟ کیونکہ میں نے کبھی نہیں کہا چھوڑا یہ کہنا کہ آپ کو پاکستان سے بات کرنی ہے، بولتی رہی یہاں بات چیت کرنی ہے. تو ایک PDP کا ایجنڈا امپلیمنٹ ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی جو جموں کشمیر کے لوگوں کا ریسپانس تھا، خاص کر ویلی میں، وہ بہت ہی زیادہ سخت تھا، جس کی وجہ سے BJP کو لگا کہ ہمیں یہ سرکار چلانی نہیں ہے، ہمیں اپنا ایجنڈا اب چلانا ہے. تو اس کے لیے ان کو سرکار کو گرانا زیادہ ضروری تھا. آج نریندر مودی سرکار اور واجپئی سرکار میں آپ کا کتنی فرق ہے؟ بہت فرق ہے. آپ کو یاد ہوگا فرق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ واجپئی جی کے ساتھ تو ہماری سرکار نہیں تھی، کانگریس کے ساتھ ہم نے سرکار بنائی تھی، مگر جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا جموں کشمیر کو لے کے، چاہے وہ جب لاہور بس لے کے گئے، پھر کرگل ہوا، اس کے بعد بھی انہوں نے بات چیت کا دامن نہیں چھوڑا. مشرف صاحب آئے، آگرہ آئے، بات چیت کا سلسلہ چلا. اس کے بعد پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، فوجیں بارڈر پہ چلی گئی، مگر پھر جب مفتی صاحب آئے، واجپئی جی یہاں آئے، انہوں نے کشمیر کی سرزمین سے کہا میں دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں پاکستان کی طرف. پھر ڈائلاگ چلا، حریت کے ساتھ ڈائلاگ چلا، پاکستان کے ساتھ بات چیت چلی، ملیٹنسی کم ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، راستے کھلنے کے بات چلی، مظفر آباد کی بات چلی، راولہ کوٹ کی بات چلی، جو راستے بعد میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے وقت میں مگر انیشیٹ ہوا واجپئی جی کے ٹائم میں. تو وہ تو ایک الگ چیز تھی، وہ تو ان کا تو ایک الگ نظریہ تھا. اب دیکھیے فلسطین پہ واجپئی جی کا نظریہ بالکل صاف کہ ہم نے جو کسی ملک پہ حملہ کرے گا تو حملہ ور کا فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا نقصان ہونا چاہیے، اور جن پہ وہ حملہ ور ہو ان کے ساتھ ہمیں کھڑا رہنا چاہیے، نا ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، اسرائیل کے ساتھ نہیں. اور آج کی BJP سرکار کیا کر رہی ہے؟ الٹا کر رہی ہے. مگر اس کے باوجود میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو 2 سال میں سرکار رہی، میں نے BJP کو اپنا ایجنڈا یہاں لاگو کرنے نہیں دیا، میں نے اپنا ایجنڈا لاگو کیا. مگر لوگوں کا جو ریسپانس تھا وہ اتنا مطلب سخت تھا کہ میرے لیے بہت مشکلیں پیدا ہو گئی. یہ جو BJP کا ایک الزام ہے کہ کانگریس نے جو آرٹیکل 370 کے حوالے سے انہوں نے ایک کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. یعنی اگر ہم مانے پرائم منسٹر سے چیف منسٹر، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ، اسی طرح یہاں بہت سارے جو قانون ایبروگیٹ کیے ہیں، تو BJP نے اتنا کیا کہ انہوں نے 370 اس میں تھا ہی کچھ نہیں. کتنی کیا کانگریس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے خدشات بھی کیا آپ کیا کہتے ہیں نا کہ جو کانگریس نے کیا انہوں نے ایک راستہ نکال کے کیا. انہوں نے انکانسٹیٹیوشنلی بروٹ میجورٹی استعمال کر کے راتوں رات کی طرح ڈاکوؤں کی طرح ڈاکہ نہیں ڈالا. پرائم منسٹر چیف منسٹر بنے اس وقت جو کیبنٹ تھی، اس وقت جو اسمبلی تھے، اس کے ذریعے کروایا. میں نہیں کہتی وہ صحیح کیا، غلط کیا، وہ حالانکہ وہ کمٹمنٹ تھی ہماری اس وقت ملک کی، ہمارے ساتھ پورے ملک کی. اس وقت جو پرائم منسٹر تھے یہ جواہر لال نہرو صاحب، انہوں نے کیا، اس کو کھوکھلا کیا. اس کے بعد جب شیخ صاحب دوبارہ واپس آ گئے سرکار میں، اس وقت تک آپ پرائم منسٹر کو ریسٹور کر سکتے تھے،
اگر نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت صدر ریاست زندہ تھا, مطلب کہ اس کی پوسٹ زندہ تھی, مگر شیخ صاحب سے ریکمنڈ کروائے اندرا جی نے اس وقت کہ اس کو بھی آپ چینج کر دیجئے. یعنی انہوں نے کم سے کم کچھ تھوڑی سی جو ہے ایک راستے کو استعمال کیا, غلط کیا پر ایک راستہ استعمال کیا, اس کے لیے صحیح راستہ استعمال کیا, جو کہنے کے حساب سے کہیں گے آپ. مگر جو آج بی جے پی نے کیا, انہوں نے سب کچھ غیر آئینی طریقے سے, انہوں نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا, اور ایسے جموں کشمیر کے لوگوں کو جو اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. 370 5 اگست کو ہو گیا, مگر تب سے لے کے آج تک 370 کی جو بنیادیں تھیں, جو جموں کشمیر کے الہا کی بنیادیں تھیں اس ملک کی, ان کو دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا ایک لوٹ مچا ہوا ہے, مطلب ہماری تعلیم میں گھس گئے ہیں, ہماری نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, اگر کہیں کوئی پوسٹ بھری بھی جاتی ہیں اس میں باہر کے لوگوں کو حصہ ملتا ہے, یہاں کی نوکریوں میں سکیمز پہ سکیمز ہو رہے ہیں. زمینیں جموں میں آپ دیکھ لیں گے, وہاں تو آلریڈی انفلکس شروع ہو گیا ہے. آپ کو وہاں ریڑے والا ہو, آپ کو آٹو والا ہو, باہر کا ملے گا آپ کو. یہاں تک کہ جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں جموں کشمیر سے, ریت سے لے کے شراب کے ہوں, بڑے بڑے جو ایمز بن رہے ہیں, بڑی بلڈنگز بن رہے ہیں, وہ بھی باہر کے لوگوں کو, ٹھیکیداروں کو دیے گئے ہیں. یعنی کھلی لوٹ چل رہی ہے اس وقت, اور اس کی شروعات جموں سے ہوئی. کشمیر میں ابھی دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, وہ مکس ہو جاتا ہے وہاں کے پاپولیشن میں. یہاں مکس کرنا مشکل ہے, اس لیے کیا کر رہے ہیں, بڑے بڑے چنکس آف لینڈ, وہ نہیں دیکھتے یہ جنگل کی زمین ہے, یہ کون سی زمین ہے, سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں وہ پرماننٹ سٹرکچرز بنا رہے ہیں. یعنی جو جموں کشمیر نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا اپنی مرضی سے, دل کی خوشی سے, ایک پارٹنرشپ کے لیے برابری کا رشتہ کیا تھا, آج اس کشمیر کو, جموں کشمیر کو بی جے پی ایک کالونی بنا رہنا چاہتی ہے. ان کو سب چیزیں ان سے چھین لو اور ان کو گھٹنوں پہ لے آؤ. تو اس وقت وہ سلسلہ چل رہا ہے 370 کے ختم ہونے کے بعد, اور اس میں جموں کے لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہیں. تو یہ بی جے پی دوسری طرف سے دیکھ رہی ہے 370 کو ہٹانے امن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب سے آرٹیکل 370 ہٹا یا 35 سے ہٹا, تب سے آج تک امن ہے, ٹورزم ہے, بچے سکول, جیل میں تو امن ہوتا ہے ہمیشہ, سب کچھ ہے. نہیں, جو کھلی افراتفری نہیں ہے, جو جیل ہوتی ہے, جیل میں کبھی افراتفری ہوتی ہے کیا؟ یہ تو کھلی جیل ہے, سرویلنس ہے. جرنلسٹ بات نہیں کر پاتا, وہ سچائی نہیں کہہ پاتا ہے. بزنس مین کے یہاں روز ریٹس پڑتے ہیں, روز ان کے وہاں چھاپے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی رشتہ دار کا رشتہ دار ملیٹنٹ رہا ہو, چاہے وہ اس دنیا میں نہ بھی ہو, آپ کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا ہے, آپ کو نوکری نہیں مل سکتی ہے, آپ کو نان انرولمنٹ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا ہے. اور جیل کیوں بھرے جاتے ہیں روز روز, کیوں گرفتاریاں ہوتی ہیں؟ جماعت اسلامی پہ کیوں بین, ان نے کیا کیا؟ ان کے ایسٹس کیوں فریز کیے گئے ہیں؟ ان کو جیلوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ ان کو آج بلیک میل کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ فلانی جماعت کے ساتھ سپورٹ کرو, تب ہم آپ کو آپ کے ایسٹس بھی ڈی فریز کریں گے, آپ کے اسکول آپ کو واپس دے دیں گے, آپ کو جیل میں بھی نہیں ڈالیں گے. اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر باہر کے جیل کشمیریوں سے کیوں بھرے پڑے ہیں؟ یہ چھاپا ماری کیوں؟ یہ فلسطین کا نام لینے کے اوپر بندش کیوں؟ پروٹیسٹ کیوں نہیں کر سکتے آپ, بات کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ اگر یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر اتنی زیادتیاں, اتنی بندشیں کیوں, اتنا ڈر کیوں ہے یہاں پر سرکار میں کو کہ اگر 10 لوگ, اگر محبوبہ مفتی 100 200 300 لوگ لے کے سڑک پہ آتی ہے اور فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتی ہے, تو اس سے سارا ہمارا جو ہے نظام جو ہے, جو بھی ہماری یہ جو نارملسی ہے, درہم بھرم ہو جائے گی. ایسی کون سی نارملسی ہے جو برف کی طرح تھوڑی سی دھوپ پڑ جائے تو پگھل سکتی ہے؟ یہ کون سی نارملسی ہے جہاں لوگوں کو خوف ہے, ڈرتے ہیں, جہاں آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کا دل میں اتنا خوف ہے کہ کوئی بات بھی نہیں کر پاتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ بات کر سکتے ہو, کھل کے بات کرو گے کیا؟ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ٹورزم ہے, مطلب جو سکول بچے میرا خوب جا رہے ہیں, وہ پتھراؤ جس طرح انسرٹینٹی ہوا کرتی تھی, وہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے. پر اس کی کتنی قیمت ہم دے رہے ہیں بڑی؟ ایٹ واٹ کاسٹ؟ واٹ از دا کولیٹرل ڈیمیج؟
یہ سب کرنے کے لیے 70% جموں کشمیر کے لوگ اس وقت نفسیاتی بیمار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، خودکشیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، آپ نے خود بھی دیکھا روز کوئی نہ کوئی لاش مل جاتی ہے، ڈرگ ایڈکشن کتنی زیادہ ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے، کتنا تناؤ ہے یہاں پر۔ آپ اسکول کے بچے اسکول جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ان اسکول والوں سے پوچھ لیجئے، خاص کر پرائیویٹ اسکول والوں کو، کہ آپ کے بچوں کو کتنے دن پڑھائی کرنے دیتے ہیں، کتنے دن ان کے فنکشنز میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ فنکشنز میں، کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ٹورزم کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، یہاں نارمل سی ہے، مگر جو ہمارا باقی جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہارٹیکلچر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ آپ نے امریکہ کا ایپل لایا سستے دام، جموں کشمیر کی جو ہارٹیکلچر انڈسٹری ہے وہ یہاں کی بیک بون ہے، اس کی آپ کمر توڑنا چاہتے ہیں۔ امرناتھ یاتری ہمارے سر ماتھے پہ جب وہ آتے ہیں تو راستہ کھلا رہتا ہے، مگر جب ہمارا فروٹ جانے کا وقت ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے پچھلے سال 15-20 دن ہمارا فروٹ سڑکوں پہ رہا، سڑتا رہا، نوکریوں سے نکالا جاتا ہے لوگوں کو، جو نوکریاں دینی ہیں اس میں سکیمز ہوتے ہیں، ابھی تک 4-5 ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں، 5 میں سکیم، وہ عدالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نوجوان بیچارے روز، چاہے فائر سروس ہو، چاہے ایس آئی اے ہو، چاہے فائنانس ہو، چاہے جل شکتی ہو، وہ بیچارے در بدر ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس قسم کا ماحول آپ نے کیوں بنایا ہو جموں کشمیر میں؟ آپ کیوں ڈرتے ہو جموں کشمیر کے لوگوں سے؟ کشمیری تو ایسے بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ، پھر آپ کے دل میں اتنا خوف کیوں؟ آپ سیکورٹی فورسز کے پرمننٹ سٹرکچرز کیوں بنا رہے ہو یہاں پر؟ کیا یہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی کالونی ہے جہاں آپ کو فوج کو ہمیشہ کے لیے بٹھانا ہے؟ یہ تو سب سے بڑی ناکامی ہے بی جے پی سرکار کی، کہ کشمیری پنڈتوں کو واپس لانے کے بجائے وہ یہاں فوج کے لیے پرمننٹ سٹرکچرز بنا رہی ہے۔ اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کامیابی تو تب ہوتی کہ جب یہ فوج کو یہاں بیرکس میں واپس بھیجتے، سی آر پی ایف کو ہم بولتے سب ٹھیک، اگر سب ٹھیک ہے تو پھر یہ پرمننٹ سٹرکچرز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے ان کو؟ کیوں انہوں نے مولویوں کو کہا، امامز جو ہیں ان کو کہا کہ آپ فلسطین کا نام نہیں لیں گے مسجدوں میں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب چنگا ہے، پھر کیا مجبوری ہے؟ تو اس کو روکنے کے لیے 370 کی بحالی کے لیے، 35 کی بحالی کے لیے ایک الائنس بنائی تھی آپ، وہ پی ایچ ڈی کی صورت میں ہمارے سامنے۔ تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آنے والا مستقبل کیا ہوگا اس کے لیے؟ جو دیکھیں پی ایچ ڈی کوئی اپنے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جو جماعتیں یہاں پر ہیں، جو جموں کشمیر کے لوگوں کا تشخص چاہتے ہیں وہ بحال ہو، آئیڈینٹی بحال ہو، وہ اکٹھے ہو جائیں، اور ہم نے انیشیٹو لیا اس میں، آپ کو یاد ہوگا تو، اور ایک پی ایچ ڈی بنی، تو یہ کوئی پاور پالیٹکس کے لیے نہیں بنی ہے، یہ لوگوں کو ایک آس ہے، ایک امید ہے کہ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے ہمارے پیچھے کوئی ہے، ہماری بات کرنے والا، تو اس حساب سے میرے خیال میں پی ایچ ڈی کا ہونا بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ دلی والوں کو بہت کھٹکتا ہے آنکھوں میں، بہت حساب سے وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے اس میں کانفلکٹ پیدا ہو، باقی چیزیں پیدا ہو، مگر میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کی امید ہے یہ، اس کو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بیچ بیچ میں جو بیانات نظر آ رہے ہیں مختلف قسم کے، کہ اس میں یہ ہے مطلب انڈین الائنس کے حوالے سے، حال آپ گئی بھی تھی وہاں، میٹنگ اٹینڈ بھی کی ہے، تو دیکھنے میں آج تک یہ آ رہا کہ یہ چلا نہیں، تو آپ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح تجربہ بھی ہے جو بنا تھا اس سے پہلے سیٹ شیئرنگ پر ایک اختلاف بڑا تھا، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا لگ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترجمان ہے لوگوں کے، تو کیا وہ فلفل ہو جائے گا؟ دیکھیے ہم ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، اتنے سالوں سے رہے ہیں، مفتی صاحب نے 50 سال نیشنل کانفرنس کی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، شیخ صاحب سے لے کے فاروق صاحب وغیرہ وغیرہ، اور کوئی ایسا ان کا کوئی ذاتی نہیں تھا، اصولوں کی بنیاد پہ رہے ہیں، تو آج ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اس میں تو کانٹراڈکشنز ہوں گی، کبھی وہ کچھ بولیں گے، کبھی ہم بھی کچھ بولیں گے، یہ تو چلتا رہے گا، مگر جو بڑا مقصد ہے، جو لارجر کاز ہے، جس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہماری آپس کی جو یہ کانٹراڈکشنز ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، اس سے بہت بڑا مقصد ہے وہ۔ تو الیکشن کے حوالے سے اگر دیکھیں گے، الیکشن چاہے بی ڈی سی ڈی ڈی سی پنچایت سب ڈیفر ہو گیا، تو
کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, مجھے کہنا نہیں چاہیے. جب ہماری جماعتیں یہاں صرف الیکشن 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 کہتے ہیں, الیکشن ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے, مگر یہ بی جے پی کی ایک چال ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حل سے ہمیں 370 پہ لانے کی کوشش کی, 370 سے اسٹیٹ ہوڈ پہ لانے کی کوشش کی, اسٹیٹ ہوڈ سے اب الیکشن. یعنی جو پارٹی یہ کہنا چاہتی تھی, کیا کہنا جن کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرو, یہاں اتنے سارے لاکھوں لوگ قربان ہو گئے, چاہے وہ جموں کشمیر کے تھے, چاہے ہمارے ادر کنٹری کے تھے, جو آرمی تھے, پولیس کے تھے, اس مسئلے کا ہمیشہ کے لیے حل نکالو تاکہ ہم بھی عزت اور آبرو کے ساتھ جی سکیں. اس کے بعد 370 کہا, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ صرف 370 پہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو لایا. اس کی بات کیے بغیر ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے تھے, کچھ لوگ کرتے تھے, پارٹیز کرتے تھے. اب وہ پارٹی صرف الیکشن الیکشن الیکشن, تو یہ تو بی جے پی کی کامیابی ہے. الیکشن ہمیں چاہیے, الیکشن ہمارا حق ہے, الیکشن ہونا چاہیے. جموں کشمیر کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں کیونکہ جتنے بھی بابو باہر سے لائے گئے ہیں, اگر جموں کا کوئی ہوتا تو شاید کشمیری اس کے پاس بھی جاتا, کوئی ایڈوائزر ہوتا جموں کا تو شاید اس کو کمفرٹ لیول ہوتی جموں کے آدمی کو, کشمیر کے آدمی کو, جموں کے ڈوگرے کو, کہ وہ جا سکتا تھا کہ میرے اپنے اسٹیٹ کا بندہ ہے. سارے باہر کے بابو ہیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں. کرپشن اتنی زیادہ, آپ نے خود سنا اس میں جل جیون شکتی میں کتنی کرپشن ہوگی, 3000 کروڑ ہم نے نہیں کہا, اشوک پرمار کہتا ہے. اس کے بعد یہ جو ہیلتھ سکیمز تھی انشورنس کو لے کے, وہ جو آیوشمان بھاؤ یا واٹ ایور, اس میں آ گیا. اور یہاں بہت بڑے جو ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ ہیں ان کے بیٹے کا نام آ گیا, اس میں سینکڑوں کروڑوں کی بات ہے. ایسے بڑے بڑے گپلے ہیں, بڑے بڑے مافیا ہیں جو ہمارے نالوں سے یہاں اس وقت ریت باجری نکال کے کھوکھلا کر رہے ہیں ہمارے دریاؤں کو. آپ کو پتہ ہے جو شالی لگاتے ہیں یا فروٹ میں جو ہوتا ہے اس میں سے پانی لفٹ ہوتا تھا, اس میں نالوں میں سے وہ اریگیٹ ہوتا تھا. اب اس میں سے اتنی ریت باجری نکالی ہے کہ اس کی لیول اتنی نیچے چلے گئی ہے, وہ پیڑ سوکھ رہے ہیں, وہ زمین بنجر بنتی جا رہی ہے. تو یہ سب ایک مافیا کر رہا ہے, اور وہ مافیا سارا جو ہے نیکسس بنا ہوا ہے اس وقت ایڈمنسٹریشن اور ان کا, اور یہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں, جموں کے لوگ سفر کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ کشمیری عوام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مستقل مزاج نہیں ہے. تو کیا بحثیت چیف منسٹر بھی رہی ہے, آپ کو تجربہ بھی ہے سیاست کا, آپ نبض دیکھتے ہیں ایک ورکر کا, کیا کتنی صداقت ہے کہ مزاج مستقل مزاج تو ترن کیا ہے یہ؟ دیکھیں کشمیری کے ساتھ صدیوں سے ظلم ہوا ہے, اس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, حکمران مسلط ہوئے ہیں, اس کو کبھی موقع نہیں ملا ہے اپنا جو ہے اپنی مرضی سے اپنا حکمران ہو, اس کو چنے, اس سے بات کرے. اب یہاں جب ملک کے ساتھ ہمارا الحاق ہوا تو اس کے بعد کسی حد تک الیکشن کی سے امید تھی, پر اب اس میں نہیں جانا چاہتی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مگر آہستہ آہستہ تھوڑا سا سدھر رہا تھا وہ, کہ لوگوں کو لگ رہا تھا ہمارا اپنی سرکاریں بن رہی ہیں. مگر جو 2019 کے بعد ہوا اسی پھر دب گیا بیچارہ. مستقبل مزاج یہ ہے, مگر وہ کس طرح زندہ رہے. کبھی اس کے اوپر افغانیوں نے ظلم کیا, کبھی کسی اور قوم نے ظلم کیا, کبھی کسی اور قوم نے ظلم کیا, کبھی ہم لوگوں نے بھی ظلم کیے اس پہ, ہماری وجہ سے بھی کبھی کبھی ظلم ہوئے ہوں گے ان پہ. تو یہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر میں کہنا چاہتی ہوں آپ سے, جتنا کشمیری نے اسٹرگل کیا ہے, زندگی بھر اسٹرگل کیا ہے اپنی انا کے لیے, اپنی آئیڈینٹی کے لیے, مجھے نہیں لگتا کسی قوم نے دنیا میں اتنی دیر اتنا اسٹرگل کیا ہوگا. آج کشمیری خاموش ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں دباؤ بہت ہے, اس کو ڈرایا جاتا ہے, اس کو خوف بہت ہے, جیلوں کے جیل بھرے جاتے ہیں, باہر کے جیلوں میں ان کو رکھا جاتا ہے, وہاں ان کو دھتکارا جاتا ہے, وہاں کوئی وکیل ان کا کیس لڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, غریبوں کے بچے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی سارے ملک کی جو سرکار ہے, اتنی مضبوط سرکار ہے, کشمیری سے ڈرتی ہے. ایک طرف کیوں ڈرتی ہے؟ کیوں ڈرتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کشمیر کا جو آدمی کا جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے, اس کو وہ توڑ نہیں سکے. کشمیر کو توڑ دیا, لداخ الگ کیا, جموں الگ کر دیا, ہماری زمینوں کے اس کو آؤٹ سورس کیا, ہمارا سب کچھ چھین رہے ہیں یہ. مگر کشمیر کے جو لوگوں کا جو ڈٹرمنیشن ہے, جو ان کا کیا کہتے ہیں اس کو استحکام جو ہے,
اس سے ڈرتے ہیں یہ لوگ, تبھی کہتے ہیں ادھر مت نکلو, ادھر مت نکلو, یہاں دیکھو کوئی باہر تو نہیں آیا, کہیں جلوس تو نہیں نکلا. اب اس کو عمر فاروق صاحب کو اتنی دیر کے بعد باہر چھوڑ دیا, اب پھر مسجد بند کر دی وہاں نماز. کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر کشمیری میں کوئی اس قسم کی کمی ہوتی, اگر کشمیری میں ڈٹرمنیشن نہیں ہوتا, اس میں طاقت نہیں ہوتی اس کی, تو پھر یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں, شاید ہم نہیں, میں تھی تو میں تو ان کی اپنی تھی, میں تو ان کی اپنی تھی نا. مجھ سے وہ غصہ بھی کر سکتے تھے, پتھر بھی مار سکتے تھے, میں ان کو ڈانٹ بھی سکتی تھی, میں نے بھی ان کو ڈانٹا, انہوں نے وہاں سے مجھے غصہ دکھایا, کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر ہمیں ایک رشتہ ہوتا ہے. مگر آج جو سرکار بنی ہے دلی میں, یہ ظلم سے چلتی ہے, یہ ڈنڈے سے چلتی ہے, بندوق کے بل بوتے پہ چلتی ہے. ان سے تو, مجھ سے تو امید ہی تھی لوگوں کو, اس لیے ان کو زیادہ غصہ آیا, کیونکہ جس سے زیادہ امید کرتے ہو, پیار کرتے ہو, اس سے زیادہ غصہ آتا ہے. میں تو اپنی تھی, تو یہ تو اپنے نہیں ہیں, یہ تو اپنے بننا بھی نہیں چاہتے. یہ تو پاکستان کو دشمن ملک تو سمجھتے ہیں, مگر اس سے بڑا دشمن کشمیریوں کو سمجھتے ہیں. جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا کشمیر کی, کیا جموں والوں کو, ان کا بیڑا گرک کر دیا. جموں میں آپ دیکھیے, وہاں تو زیادہ بزنس چلتا ہے, سارا بزنس باہر کے لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہے. جس طرح کشمیریوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں, جس طرح کشمیریوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے اوپر تو ایک ہی بار ایک بالا کوٹ ہوا. ہمارے جموں کشمیر میں تو روز بالا کوٹ ہوتے ہیں, روز حملہ ہوتا ہے, ای ڈی کا, سی بی آئی کا, این آئی اے کا, ہم پہ تو روز حملے ہوتے ہیں. تو کشمیری ان سے ایکسپیکٹ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کیسے روٹھے گا؟ ان سے تھوڑی روٹھے گا, روٹنا تو اس کو مجھ سے ہے, اس کا حق بنتا ہے. محبوب جی, یہ جو مفتی صاحب کی پارٹی جو انہوں نے بنائی تھی بکھر گئی ہے. بکھری نہیں, توڑی گئی. ہاں, توڑی گئی. اب کہہ رہے بھارت تو توڑی گئی ہے. ہاں, تو کیوں توڑی؟ نہیں توڑ دی نا انہوں نے. بی جے پی والوں کو معلوم تھا کہ پی ڈی پی ایک واحد ایسی جماعت ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہو جائے گی, جو ریزسٹ کرے گی. کیونکہ 2 سال میں ان کے ساتھ سرکار میں رہی, انہوں نے میرا مزاج دیکھ لیا تھا. انہوں نے کٹھوا ریپ کیس میں اتنا پریشر ڈالا مجھ پہ کہ اس کی سی بی آئی انکوائری کروائیں گے ہم. میں نے کہا کلیتاً نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سارے ایشوز تھے جہاں میں نے اپنا سٹینڈ لیا, جیسے گجرز کو لے کے, ان کو تنگ کرتے تھے, ان کو نکالتے تھے. میں نے کہا خبردار, جب تک آپ ٹرائبل منسٹری سے پرمیشن نہیں لیں گے, آپ کسی گجر کے گھر کے باہر نہیں جاؤ گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک سٹینڈ لیتے ہو لوگوں کے لیے, تو وہ تو ظاہر سی وہ کیسے کریں گے پھر؟ بات نہیں ہے. دیکھیں نا, میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ ان کو لگا کہ بی جے پی کو لگا کہ یہ بہت سخت جان ہے, اور میرے خلاف تھا بھی نہیں کچھ. خدا نخواستہ اگر ہوتا تو شاید مجھے بھی بلیک میل کر پاتے کہ میں منہ بند کروں. تو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہی سرکار گری, اس کے بعد ہی انہوں نے ہمارے لوگوں کو شروع کر دیا دائیں بائیں اپروچ کرنا, کسی کو دھمکایا, کسی کو لالچ دی, کیونکہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ایسا. کچھ لیڈروں کا ماننا ہے, جس طرح جموں کے لیڈروں کی, میڈم نے کچھ سخت بیانات دیے جس میں ایک بار انہوں نے جھنڈے سے حوالے بات کی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں اس قسم کے بیانات پر آپ کو نہیں دینے چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے بیان کب دیا تھا؟ یہ جو میں تب چیف منسٹر تھی جب میں نے انڈین ایکسپریس میں گئی, اور میں نے بولا اگر آپ 370 ہٹاؤ گے تو جموں کشمیر میں جو ترنگا ہے اس کے حوالے سے میں نے وہ اسٹیٹمنٹ, تب میں چیف منسٹر تھی. تب ان لوگوں نے کیوں نہیں کہا کچھ, بی جے پی والوں نے, کہ آپ نے یہ کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ تو انڈین ایکسپریس کے اس میں گئی تھی, میں نے بیان دیا. یا میرے جو پارٹی کے لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم اس لیے, اس وقت کیوں نہیں چھوڑ کے گئے, اس وقت کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ آپ گوگل کر سکتے ہو, جب میں چیف منسٹر گئی تھی اور انڈین ایکسپریس کے اس میں چلی گئی, میں وہاں جو ہوتا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن, میں نے وہاں کہا, میں کہا اگر 370 کو چھیڑا بی جے پی نے, تب حالانکہ میں چیف منسٹر تھی, تو جموں کشمیر میں جھنڈے کو اٹھانے والا بہت مشکل ہو جائے گی. مگر آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈم کا وہ کہاں ہے, آج ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ہر جگہ مکان پر جنگل پر جھنڈا. آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتی ہوں, یہ اس کی حقیقت تو آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتی ہوں. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو کشمیری ہو, آپ تو باہر سے نہیں آئے ہو نا, آپ تو جانتے ہو نا اس کی کیا حقیقت ہے. مطلب کوئی پچھتاوا ہے, مطلب جو آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اپنے دور میں جو نہیں ہونا چاہیے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, دیکھیے اگر 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لینا ہے کوتاہی ہے, تو میں نے شاید کوتاہی کی ہے. اگر حریت کو بات چیت کے لیے انوائٹ کرنا کوتاہی ہے, تو میں نے کوتاہی کی ہے. اگر اتنا بڑا ڈیلیگیشن وہاں سے لانا بات چیت کے لیے,
सीज़ फायर कराना अगर कोताही है तो मैंने कोताही की है. अगर रेप विक्टिम्स के जो रेप केस के जो एक्यूज थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको जेल भेजना कोताही है तो मैंने कोताही की होगी. फिर डायलॉग की ऑफ़र करवाना अगर कोताही है तो मैंने कोताही की होगी. क्या कोताही की मैंने? मेरे ख्याल में कि जितना मुझे फेस करना पड़ा, जिन हालात को मैंने फेस किया, उसके बावजूद मैं अपने एजेंडे पे डटी रही. मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों की आन को नीचे नहीं होने दिया. मैं तो सब कुछ कुर्बान कर लिया. बार बार इनका बयान आ रहा है खानदानी राज, ये जो 3 खानदानों ने तबाही मचा दी, तो क्या है असल में है? इनके पास क्या है कहने के लिए? मुझे ये बताइए कि अगर अमिताभ बच्चन का बेटा फिल्म स्टार बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, डिग्री लेता है, जो हम हैं, चाहे मैं, तो आपको पता है मैं किस वक्त पॉलिटिक्स में आई हूँ. मैंने तो जंगलों की खाक छानी है. मेरा बाप तो उस वक्त ये नहीं था, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर था तो मुझे लेके आया, आ जाओ यहाँ सब तैयार हैं. मैंने तो स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में. तो ये खानदानी कहना मुझे लगता है कम से कम बीजेपी को नहीं कहना चाहिए. तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक उनकी पार्टी में जो फैमिलीज़ हैं, जो डायनास हैं, उनका वो इलाज ना करें. और मुझे ये बताइए, नेहरू गांधी फैमिली, इससे बड़ी वफादार फैमिली, जितनी कुर्बानियाँ इन फैमिली ने दी है इस मुल्क के लिए, बीजेपी का मुझे एक फ़र्ज बताया कि उन्होंने बीजेपी के किसी जो डायनास्ट हैं या जो वैसे भी लोग हैं, उन्होंने जेल में आज़ादी के लिए एक दिन भी काटा हो. यहाँ तो हमारे इसमें पुलवामा अटैक में 40 नौजवान शहीद हो गए. वो तो कोई जंग लड़ने के लिए गए, उनको शहीद किया गया. और मोदी साहब ने उनके नाम पे वोट मांगे. इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद किया और उसने जो जवान उसमें शहीद हुए उनके नाम पे वोट नहीं मांगे. ये कैरेक्टर है. आज जो मोदी साहब बेच रहे हैं, रेलवेज़ हो, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी जितना भी है, एयरवेज़ हों, एयरपोर्ट्स हों, वो तो सब जवाहरलाल नेहरू की देन है. उन्होंने बनाए. जो चांद्रयान पे इतना बात करते हैं, इसरो किसने इस्टेब्लिश किया? और इस मुल्क के लिए जेल कौन गया? जवाहरलाल नेहरू. कुर्बानियाँ किसने दी? इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने. तो ये तो इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है. अगर ऐसे और डायनास्ट हो इस मुल्क के अंदर, बीजेपी के बजाय अगर और नेहरू गांधी फैमिली जैसे और 10 फैमिलीज होंगी, तो मुझे लगता है कि इस वक्त हिंदुस्तान जो है चाइना और अमेरिका से आगे होता. हाल ही में आपकी मीटिंग हुई थी और सबके घर, तो क्या रहा उसमें कुछ खास? नहीं, वो कहा से मैंने ही कहा था, मैंने ये सजेस्ट किया था कि हम तो हर चीज़ पे मीटिंग करते हैं, पर जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हम यहाँ पर हैं और हमें बात करना चाहिए. नॉट दैट पैलेस्टाइन कोई मुसलमानों का इशू है, वहाँ ज्यूज़ भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बाकी भी हैं, पर हमें इस पर बात करनी चाहिए. दैट्स व्हाट इट वाज अबाउट. तो आखिर पर जो इंडियन अलायंस के हवाले से क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? क्या मुल्क की सतह पर? देखिए, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है. अगर नहीं होता तो बीजेपी इतनी घबराई हुई नहीं होती. बीजेपी इस तरह इंडिया अलायंस में जो लोग हैं इस तरह छापे नहीं डालती ईडी के, जहाँ भी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ हो आप देखो छापामारी करे. क्यों? और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इंडिया इंडिया नहीं बोलते रहते हर वक्त. कांग्रेस के पीछे हर वक्त मुखालफत नहीं करते. वो अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने अचीवमेंट किए, उसको गिनाने के बजाय हर वक्त इंडिया अलायंस को अटैक करता है. इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो है. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. थैंक यू.